السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ المومن کی آیت نمبر 57 سے لے کر 60 تک، یعنی فرام 57 اپ ٹو 60 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائیں، یا ایماندار اور صالح اور بدکار برابر ٹھہریں، مگر تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو۔ یقیناً قیامت کی گھڑی قریب آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ تمہارا رب کہتا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے، اس کی توجہ دلانے کے لیے کچھ ایسی باتوں کا ذکر کیا ہے کہ جس بارے میں انسان عام طور سے غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے اور جن باتوں پر یقین نہیں کرتا، یہ سمجھتا ہے کہ صرف ہوائی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ باتیں حقیقت ہیں، ان پر ایمان لانا چاہیے۔ سب سے پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ اتنے انسان جو پیدا ہو گئے ہیں یا پھر اس کے بعد مر گئے ہیں، یہ دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتے ہیں، دوبارہ کیسے پیدا ہو جائیں گے؟ ناممکن بات ہے، عقل میں نہیں آتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ وہ پروردگار ہے، ان کو پیدا کرنے والا، جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، پورے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے۔ تو اس کے لیے انسانوں کو پیدا کرنا کیا مشکل کام ہے؟ ان انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ کہیں بڑا زیادہ کام زمین اور آسمان کی پیدائش ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کا وجود تو اس دنیا کا وجود اس پوری کائنات میں ایک ذرے سے زیادہ نہیں ہے، پھر انسان کا وجود تو اس سے بھی زیادہ چھوٹا ہوتا ہے۔ کائنات کے بارے میں جتنے سائنسدان اسٹڈی کرتے جا رہے ہیں، اس کی وسعت کا اندازہ لگا کے ان کو اور حیرت ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی آج تک انسان صحیح معنوں میں کائنات کی وسعت کا اندازہ نہیں لگا سکا۔ اور جدید ترین مثال اگر لی جائے تو اس سے انسان نے جو اس کائنات کو آبزرو کیا ہے، ٹیلیسکوپ وغیرہ کی مدد سے آئے دن نئے نئے طاقتور ترین ٹیلیسکوپ دریافت ہوتے رہتے ہیں، تو جدید ترین دریافت سے یہ پتہ چلا ہے کہ اس کائنات میں 150 سے لے کر 400 بلین تک کے گلیکسیز ہیں۔ یہ صرف ایک اندازہ ہے، محتاط اندازہ ہے۔ سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہیں گلیکسیز۔ اور ایک گلیکسی میں صرف ہماری گلیکسی کو لیا جائے، جسے ملکی وے کہتے ہیں، اس کے اندر سورج جیسے 100 بلین سے زیادہ اسٹارز ہیں۔ اندازہ لگائیے آپ، صرف اس ایک گلیکسی میں تو جو 400 بلین گلیکسی اگر ہوں گی تو ان کے کتنے اسٹارز ہوں گے، اندازہ لگائیے آپ۔ پھر ہر اسٹار کے اپنے اپنے پلینٹس ہیں۔ صرف ہمارے سورج کے جو ایک اسٹار ہے ہمارے گلیکسی کا، اس کے 8-9 سیارے ہیں جو اس کے گرد گردش کرتے رہتے ہیں۔ تو ہر اسٹار کے گرد ایسے سیارے ہیں جو گردش کر رہے ہیں، تو ان کا اندازہ آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ تو اتنی بڑی کائنات ہے، اس میں ہماری زمین بلکہ ہماری یہ گلیکسی نہایت چھوٹی ہے کائنات کے مقابلے میں۔ یعنی بعض سائنسدانوں نے مثال دی ہے کہ جیسے فٹ بال گراؤنڈ میں ایک فٹ بال پڑا ہوتا ہے کسی کونے میں،
وہ حیثیت ہماری گلیکسی کی ہے اس پوری کائنات میں. تو مقصد اللہ تعالیٰ ارشاد سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بڑا کام نہیں ہے. اس سے بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ انجام دے چکے ہیں اور دیتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی دیں گے. پھر دوسری بات جو انسان جس کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ اندھا اور بینا، یعنی جو دیکھ کر چلتا ہے، راستے کو دیکھ کر چلتا ہے وہ، اور ایک اندھا جو راستے کو بغیر دیکھے چلتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، وہ برابر ہوں گے. یعنی دوسرے الفاظ میں کہ ایک ایماندار شخص ایک بے ایمان کے برابر ہے، ایک اچھے کردار کا مالک ایک بد کردار کے برابر ہے. یعنی سب گدھے گھوڑے ان کے حساب سے برابر ہیں. جو جتنا کمائی کر سکتا ہے کر لیتا ہے، جس میں جتنی صلاحیت ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں بھی بتا رہے ہیں کہ یہ بات کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ نیک کردار انسان نیک ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی بھلائی کماتا ہے اور آخرت میں تو اس کی بھلائی لکھی ہوئی ہے. اور ایک بد کردار انسان بد ہی ہوتا ہے اور دنیا میں بھی ٹھوکریں کھاتا ہے اور آخرت میں تو اس کا انجام بہت برا ہوگا، یعنی جہنم. پھر ایک اور بڑی غلط فہمی انسان کو یہ ہوتی ہے کہ یہ قیامت وامت کوئی چیز نہیں ہے، کیا جو مر گیا ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی، اب کون دوبارہ اٹھائے گا اور کیسے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہیں، قیامت، اس میں کوئی شک نہیں، قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اور قریب ہے، اور یہ جتنے انسان پیدا ہوئے تھے اور مر گئے ہیں وہ سب دوبارہ اٹھیں گے اور اپنے اپنے اعمال کا جواب دیں گے. لیکن ارشاد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ بہت کم لوگ اس بات کو یقین رکھتے ہیں. بہت سے لوگ اس جھٹلاتے ہیں، بہت سے لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، فکر مند ہی نہیں ہوتے. پھر آخر میں ایک بات اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ بھی جو بڑی توجہ کے لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گا، تمہاری دعائیں قبول کروں گا. میں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہاری ضرورتوں سے واقف ہے، تمہاری مشکلوں سے واقف ہے. تو مجھ سے مانگو، میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا، میں تمہاری مشکلیں آسان کروں گا. لیکن وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتے جو گھمنڈ یا غرور میں مبتلا ہیں اور اس تکبر میں ہیں کہ وہ کوئی بڑی چیز ہیں، نہ ان پہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے، نہ ان کے اچھے دن ختم ہو سکتے ہیں، اور کبھی مصیبت کوئی آ ہی نہیں سکتی. وہ تو بہت اچھے کردار کے مالک ہیں اور ہمیشہ اچھائی میں رہیں گے، اگر مر بھی گئے تو ان کو جنت ملے گی. اس غلط فہمی میں، اس تکبر میں مبتلا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ذلیل و خوار ہوں گے اس دنیا میں بھی، اور آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایسے لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کی ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.